السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں فرشتہ بنانے والا ہوں، زمین میں آدم کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کہاں پہنچ گیا ہوں میں؟ اوکے، یہاں پہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کیوں آیا ہے؟ یہاں پہ انی خالق فی الارض خلیفہ کیوں نہیں آیا؟ کہ میں خالق پیدا کرنے والا ہوں زمین میں آدم کو فرشتے کے طور پر، ایسا کیوں نہیں کہا؟ یہ ایسا کیوں کہا ہے کہ انی جاعل، میں بنانے والا ہوں؟ خالق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا۔ جاعل کا مطلب بنانے والا، لیکن پیدا کرنے والا نہیں۔ تو کیا فرق ہو سکتا ہے اگر یہاں پہ خالقون فی الارض خلیفتان ہوتا اور معنی میں کیا تبدیلی آتی؟ کوئی گیس کرنا چاہے گا؟ انی خالقون، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں۔ اگر یہ آیت اس طریقے سے ہوتی تو ترجمہ یہ ہوتا، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفہ آدم کو۔ ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ہوتا؟ جی ہے نا؟ سر خالق کن ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک پیدا ہی نہیں کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور وہ پھر پیدا کرتے زمین میں خلافت کے لیے۔ اور جائر ان کا مطلب ہے کہ وہ آلریڈی ایگزسٹنگ ہے اور ابھی ان کو اس عہدے پہ فائز کرنا ہے۔ مجھے یہ سمجھ آئی۔ پریٹی کلوز، ماشاء اللہ، ہاں پریٹی کلوز، بہت کلوز کیا آپ نے۔ کوئی اور؟ جی عافیہ؟ اوکے، انی خالقن فی الارض خلیفتن کا مطلب یہ ہوتا کہ آدم کو سیدھا ہی زمین پہ پیدا کیا جاتا، وہیں پر ہی ان کو خلافت دے دی جاتی، وہ جنت میں نہ ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے پوائنٹ بالکل ٹھیک کہا ہے، بس اتنا سا فرق ہے کہ آدم کو پھر ڈائریکٹلی دنیا میں ہی پیدا کیا جاتا۔ انی خالقن فی الارض، میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفہ کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو پوائنٹ ہے، اس میں اتنا فرق آ جاتا ہے الفاظ کی تبدیلی کی بنا پر۔ اب آگے ہے قالو، انہوں نے کہا اتجعلوا، کیا آپ بنائیں گے فیہا، اس میں من یفسدو فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا۔ اب یہ ایکوزیشن کہہ لیں، ایکوزیشن اور ازمپشن، اسیوم کیا نا انہوں نے، ایکوزیشن کے انہوں نے الزام لگایا ہے، یا ہاں آدم علیہ السلام کے بارے میں، انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ آدم کیا کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں، پہلے نمبر پر کہ اللہ رب العزت نے جب انہیں کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے پاس علم الغیب نہیں ہے۔ انہوں نے ٹرائی کی تھی گیس کرنے کی کہ کیا ممکنہ طور پر جو ہے خون خرابہ یا فساد وغیرہ یا شر وغیرہ آدم کی وجہ سے برپا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے تکا لگانے کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے اس بات کے ذریعے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کو غیب کا علم ہو، ایون کہ فرشتے بھی، اور وہ فرشتے تو جو اللہ سے ہم کلام ہیں۔
رہی بات انسان کے بعد انسانوں میں سے کسی پیغمبر کی یا کسی ولی کی یا کسی بزرگ کی، یہ یہ کیا بولتے ہیں کہ یہ کوشش کرنا یا ان کو ثابت کرنے کی، ان کے بارے میں ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ ان کے پاس علم الغیب تھا، یہ غیب ہے، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے بتا دیا کہ فرشتوں نے جب اپنی طرف سے بغیر دیکھے بغیر کسی دلیل کے اس بات کا اعتراض کرنا چاہا، تو میں نے بتا دیا تھا کہ تمہیں علم نہیں ہے، انی عالم ما لا تعلمون، تو فرشتوں کو علم غیب سے فارغ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو کل کا ایک نقطہ تھا جو ہم نے کور کرنا تھا، وہ تھا تقدیر یا پری ڈیسٹینیشن، تقدیر یا پری ڈیسٹینیشن، کہ اگر تو اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی فیصلہ کر رکھا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں سزا مل رہی ہے یا مجھے کیوں سزا ملے گی، ٹھیک ہے، مجھے قیامت کے دن سزا نہیں ملنی چاہیے، کیوں، میں نے تو کوئی غلطی کرنی نہیں، میں تو کرنا ہی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ، یا میں کر ہی نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس نظریے کا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کے ذریعے ہمیں جو ہے نا ایک سبق سکھا دیا کہ یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ ایسا کیوں نہیں ہے۔ میں کچھ مثالیں دوں گا۔ پہلی مثال یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ تقدیر کو سمجھنے کے لیے، یا سب سے اہم نقطہ، پوائنٹ کہہ لیں، سمجھنے کے لیے تقدیر کے معاملے کو، اللہ رب العزت کے پاس علم ہے، اللہ رب العزت کے پاس علم ہے ہر چیز کا، ہر چیز کا۔ اللہ رب العزت کو ما کان و ما یکون کا علم ہے، جو ہو چکا جو ہوگا اللہ رب العزت کو علم ہے۔ اب چونکہ اللہ رب العزت کو جیسے ماضی کے بارے میں پتا ہے، ایسے ہی پریزنٹ کے بارے میں پتا ہے، اور ویسے ہی اللہ رب العزت کو مستقبل کے بارے میں پتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ رب العزت کے علم کی انتہا کو جاننے کے لیے میں مثال دوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا اندھیرا ہو، رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالی چونٹی چل رہی ہو تو اللہ رب العزت اس کی دل کی آہٹ، اس کے ذہن کے خیالات، اور ایون کہ اس کے پاؤں کی آہٹ تک کو بخوبی ایسے اس سے واقف ہیں، یا ایسے اس سے نگرانی کے ذریعے واچ کر رہے ہیں، یعنی اس طریقے سے واچ کریں جیسے کہ میں تو انسان ہونے کے ناطے سے ویسی مثال بھی نہیں قائم کر سکتا، ٹھیک ہے۔ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے میں اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں، میرے ہاتھ کے اوپر، میں تو اپنے ہاتھ کو ڈیٹیل سے نہیں دیکھ سکتا ہوں کیونکہ بہت کچھ میرے ہاتھ کے اندر ہی مجھ سے پوشیدہ ہے، تو میں اپنے ہاتھ کی سکین کو، ظاہری جو میری طرف ہے اس کو جیسے دیکھ رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اس سکین پر موجود جو مسام ہیں یا جو خلیے ہیں مجھے نظر نہیں آ رہے، لیکن اللہ رب العزت کو اس سے بھی زیادہ ڈیپتھ میں پتہ بھی ہے، بھولنے کا تصور ہی نہیں ہے، علم میں کمی آنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس قدر مضبوط علم کہ میں ہی انسان ہونے کے ناطے سے بھول سکتا ہوں۔ اب کمزوری کیا ہے انسان ہونے کے ناطے سے؟ اب چونکہ میں پیدا ہوا ہوں، میری ابتدا بھی ہے، میری انتہا بھی ہے، میری کمزوری بھی ہے، میں بھول بھی جاتا ہوں، میں یاد بھی رکھ لیتا ہوں، لیکن میرے لیے ضروری ہے کہ میں بھول جاؤں، یہ میرے لیے ضروری ہے، میرے دماغ کے لیے، میری زندگی کے لیے، میرے جینے کے لیے ضروری ہے کہ میں بھولوں، بہت ضروری ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی اہم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے بھول جانا۔ اچھا، یہ نعمت ہے انسان کے لیے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خامی ہے، بھول جانا اللہ تعالیٰ کے لیے خامی ہے، اللہ تعالیٰ میں یہ خامی ہے نہیں، یہ عیب ہے، ٹھیک ہے، انسان کے لیے، سوری اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، چونکہ میرا دماغ ان چیزوں کی بنا پر جو میرے اندر کمزوریاں ہیں، تو میں اس معلومات کو پروسیس کرنے سے قاصر ہو جاتا ہوں، فیل ہو جاتا ہوں۔ مثال کے طور پر اس سوال پہ آ کے کہ میں تو پیدا ہوا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کیسے پیدا ہوئے ہوں گے، اللہ کی ابتدا کیسے؟ کیونکہ مجھے اپنی ابتدا نظر آ رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے ہر چیز کی ابتدا ہے، ہر چیز کی ابتدا ہے، تو میں بھول جاتا ہوں کہ میں انسان ہوں، میں انسان ہوں۔
تو میں ہر چیز کو اپنی ذات کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ علم 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 چونکہ میری کمزوری ہے کہ میں بھول جاتا ہوں، میری کمزوری ہے کہ مجھے یاد کرنا پڑتا ہے، میری کمزوری ہے کہ مجھے سوچنا پڑتا ہے، میری کمزوری ہے کہ مجھے لوگوں سے پوچھنا پڑتا ہے اگر میں بھول جاؤں، یا مجھے نوٹس بنانے پڑتے ہیں، مجھے ریمائنڈر سیٹ کرنے پڑتے ہیں تاکہ مجھے یاد رہے. میری کمزوری ہے. اب ایسے ہی مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے لیے مشکل ہوگا چیزوں کو یاد رکھنا یا چیزوں کو جاننا، لیکن ایسا نہیں. یہ کمی میری ہے، یہ کمزوری میری ہے، اللہ رب العزت کے لیے نہیں ہے. اب جیسے مجھے ماضی کا ہر لمحہ یاد نہیں ہے، میں ڈرامہ کر سکتا ہوں کہ مجھے ہر چیز یاد ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی سے اگر میں ایگزیکٹلی 10 گھنٹے بولوں، 10 گھنٹے، اور میں گھڑی کی طرف نہ دیکھوں تو مجھے نہیں یاد میں 10 گھنٹے پہلے کیا کر رہا تھا. اور اگر میں یہی ٹائم 24 گھنٹے کر دوں تو مجھے نہیں یاد ہوگا کہ میں کیا کر رہا تھا. اور میں اگر یہی ٹائم 3 دن پہ لے جاؤں تو مجھے نہیں یاد ہوگا ایگزیکٹلی اس وقت میں کیا کر. میری کمزوری ہے. لیکن یہاں پہ پرفیکشن اللہ کے لیے. اللہ رب العزت کو ایک ایک لمحے کی اور اس لمحے میں ہونے والی ہر حرکت، ہر تبدیلی کو اللہ رب العزت کو ایسے ہی پتا ہے جیسے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے تو ابھی 6 منٹ پہلے بولے ہوئے الفاظ نہیں یاد کہ میں نے کیا بولے. تو میں انسان ہونے کے ناطے سے مثال دے ہی نہیں سکتا ہوں. لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں. That's a perfection. ٹھیک ہے. اب چونکہ میرے لیے یہ بات ڈائجسٹ کرنا مشکل ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ میں مستقبل کو نہیں دیکھ سکتا ہوں. میں مستقبل کے بارے میں فیصلہ نہیں بہتر طریقے سے کر سکتا. میری کمزوری ہے. ہو سکتا ہے میں کہوں کہ بھائی میں نے 6 مہینے کے بعد میں نے یہ کام کرنا ہے، اور جب وہ وقت آئے میں ہاسپٹل میں داخل ہوں، ہو سکتا مجھے یاد ہی نہ ہو. بھائی یہ میری کمزوری ہے. اسی لیے ہمیں یہ باتیں اس وقت جا کے مشکل پیدا کرنا شروع کر دیتی ہیں ہمارے لیے کہ یہ اللہ کے لیے کیسے ممکن ہے. میں ایک پوائنٹ سمجھانے کے لیے یہ ساری تمہید باندھ رہا ہوں. پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہیں. اللہ رب العزت کو ماضی کا، پریزنٹ کا، ماضی کا، حال کا اور مستقبل کا من وعن ایسے ہی علم ہے جیسے کہ ہمیں پھر وہیں پہ بات آئی. ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ اہم وقت ہمیں یاد ہو. ٹھیک ہے. لیکن پھر کیا، میں کمزور ہوں، میں مثال نہیں دے سکتا ہوں، اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر سکتا ہوں اللہ رب العزت کے ساتھ. اب بات کو بھی سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. تو میں کیسے سمجھوں گا؟ مجھے پھر کیا نام ہے، ایگزامپل چاہیے. تو ایگزامپل انسان ہونے کے ناطے سے ایگزامپل کیا ہے کہ اہم ترین، سہانا ترین، امپورٹنٹ ترین جو لمحہ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو یاد ہو آپ کی زندگی کا. مثال کے طور پر میں ایک دوست کے پاس گیا تو ان کی وائف نا مجھے دکھانے لگی ایک سینری جو انہوں نے بنائی تھی. ٹھیک ہے. تو اس پہ پھول لگے ہوئے تھے جو کہ خشک ہو چکے تھے. تو کہنے لگے کہ آپ اپنے بھائی سے پوچھیں کہ یہ پھول کون سے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ جی بھائی جی یہ پھول کون سے ہیں. کہنے لگے مجھے تو یاد نہیں. وہ کہنے لگی کہ جب ہماری شادی ہوئی اور میں اس گھر میں آئی تو جو پھول مجھ پہ پھینکے گئے تھے تو میں نے ان میں سے چند پتیاں رکھی تھیں، یہ وہ پتیاں ہیں. بھائی وہ شاک، نہ بندے کو یاد نہ بندے کے خواب و خیال میں. اور وہ جو پتہ نہیں یہ ایموشن کیسے کام کرتے ہیں خاتون کے ذہن میں، لیکن the way she brought it up، میں حیران تھا کہ آپ نے اس طریقے سے اتنی ڈیٹیل میں ان مومنٹس کو ریکارڈ کیا ہے. یہ کمال ہے. اچھا، تو اللہ رب العزت کے لیے ماضی یعنی وقت ہی اللہ کا ہے. یعنی ایسے سمجھ لینا کہ مالک یوم الدین، یوم کا وہ مالک ہے نا، یوم الدین کا مالک ہے. جب وہ دن کا ہی مالک ہے تو دن کیا ہے؟ وقت ہے. تو وقت کے اندر ہر ایک لمحہ، صرف لمحہ ہی نہیں، اس لمحے کے اندر ہونے والی ہر ایک حرکت اور موومنٹ کو اللہ رب العزت اس سے ایسے ہی بخوبی واقف ہیں جیسے ایک ماں اپنے بچے سے واقف ہوتی ہے. بخوبی واقف ہے، بھولنے کا تصور ہی نہیں ہے. اب چونکہ یہ اللہ رب العزت کا علم ہے، اللہ رب العزت خالق ہیں، مالک ہیں، تو مجھے یہ بات سمجھنے میں دشواری پیش آنے شروع ہو جاتی ہے تقدیر کے معاملے میں، مستقبل کے معاملے میں. کیسے؟
اگر اللہ تو رب العزت جانتے کہ میں نے جہنم میں جانا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بھائی اللہ رب العزت کو علم ہے تمہاری کرتوتوں کا، تم پابند نہیں ہو کہ اللہ رب العزت نے، چونکہ اللہ رب العزت کو علم ہے یا اللہ رب العزت نے جو ہے نا لکھ دیا لہذا تم ویسا ہی کرو گے جیسا لکھ دیا. نہیں 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 نہیں، تم ویسے تھے، تم ویسے تھے جیسے ہو، اس کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ رکھا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ تقدیر تم پہ ٹھونس دی گئی ہے، انفورس کر دی گئی ہے لہذا تم وہی کرو گے جو لکھ دیا گیا. نہیں 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 نہیں، بات ایسے نہیں ہے. بات ایسے ہے کہ اللہ رب العزت کو بخوبی علم ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، بیکاز ہی از عالم الغیب والشہادہ، اس لیے اللہ نے ریکارڈ کر دیا. جیسے یہ کریڈٹ اللہ کی طرف جاتا ہے، کس بنا پر؟ کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہیں. اس بنا پر اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ریکارڈ میں کر دیا. اب چونکہ مجھے تقدیر میں نے پڑھی نہیں ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں نے وہ کھول کے جو ہے نا لوح محفوظ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، تو میرے دماغ میں یہاں پہ بھی ایک دشواری پیش آنی شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی پھر یہ کیسے ہوگا سسٹم، یہ کیسے ہو رہا ہے، کیا میں مجبور ہوں؟ مثال کے طور پر ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے کہ جو ہے نا ہم سفر میں ہوتے ہیں تو کنڈیشن اتنی خراب ہو جاتی ہے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم جو ہے نا پرماننٹلی جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی سولوشن نکال لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، کلمیں اٹھا لی گئی، کلمیں اٹھا لی گئی ہیں، صحیفے خشک ہو گئے. what that mean کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم ایسا کر سکو گے، ابھی میں آپ کو تھوڑا سا کنفیوز کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے، بات کو سمجھنے کے لیے. اگر تم سمجھتے ہو کہ ایسا کر لو گے تو تم ایسا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے پہلے سے یہ فیصلہ کر دیا کہ جو وہی ہوگا جو لکھ دیا گیا. اب یہاں سے لگتا ہے کہ انسان باؤنڈ ہو چکا ہے، حالانکہ اسی حدیث سے مراد یہ ہے کہ تم وہی کرو گے جو 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 ہے نا کیا نام ہے، اللہ رب العزت نے پلان کیا ہے. یہاں پہ آپ کو میں کنفیوز کر رہا ہوں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو اس بات کا علم ہے کہ تم ایسا نہیں کرنے والے یا کرنے والے ہو. پوائنٹ یہ ہے، اللہ رب العزت کو علم ہے کہ اگر تم صحیح فیصلہ کرو گے یا غلط فیصلہ کرو گے، اس کا اللہ رب العزت کو علم ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو اس فیصلے، یعنی وہ ایک اور بھی کنفیوژن ہوتی ہے یہاں پہ کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. یہ بہت مشہور مسئلہ ہے. کیا دعا تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی؟ اگر دعا تقدیر کو بدل رہی ہے تو کیا وہ دعا نہیں لکھی ہوئی تقدیر میں؟ جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہ کوئی خشک نہ کوئی تر، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے ریکارڈ میں نہ کر دی ہو، اللہ رب العزت کے علم میں نہ ہو. اس سے مراد یہ ہے ایک بارش کا قطرہ کہاں گرے گا اور وہ کتنا ایریا گیلا کرے گا، یا اس پانی کے قطرے سے کیا کیا تبدیلی آئے گی زمین پہ، ٹھیک ہے، وہ اللہ رب العزت ریکارڈ کر دیے. کیوں؟ اللہ رب العزت کو علم ہے. دنیا کے پورے نظام کو اللہ رب العزت نے، کیونکہ عالم الغیب ہے، غیب کو جانتے ہیں، ماضی کو بھی جانتے ہیں، مستقبل کو بھی جانتے ہیں، اس بنا پر اللہ رب العزت ہر چیز کو ریکارڈ کر دیا. اب یہاں پہ یہ سمجھنا کہ میں تقدیر کا باؤنڈ ہوں، میں تقدیر کا باؤنڈ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں تو روبوٹ ہوں، وہ کیا بولتے ہیں وہ ڈمی، جو وہ رسیاں دھاگے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے ایسے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جیسے اوپر سے رسی ہل رہی ہے ویسے ویسے حرکت ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے. پھر تو میرا دماغ کا فائدہ نہیں مجھے. کیوں فائدہ نہیں ہے؟ کیونکہ ہر چیز تو، میرے بازو بھی بندھے ہوئے ہیں، میرے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، میری ٹانگیں بھی بندھی ہوئی ہیں، پھر تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن یہ کیس ایسے نہیں ہے. کیس اس کے اپوزٹ ہے. وہ کیا ہے؟ ایک استاد کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شاگرد جتنی محنت کر رہا ہے، یہ بچہ جس قدر فرما بردار ہے، جس قدر اس کی روٹین ہے، جس قدر یہ محنتی ہے، یہ پہلی پوزیشن لے گا. اب استاد کو علم غیب ہے نہیں، لیکن استاد نے کچھ ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد یہ نتیجہ نکالے کہ بچہ قابل ہے، فرسٹ پوزیشن پہ آئے گا، یہ سیکنڈ پوزیشن پہ آئے گا. کیوں؟ یہ تو استاد ہونے کے ناطے سے اس کا ایکسپیرینس ہے، وہ تو خدا ہے، وہ مالک ہے، تو اس کو ہر چیز کا پہلے سے علم ہے. جیسے اس استاد نے گیس کیا ہے، اللہ رب العزت اس سے بہتر انسان کے بارے میں جانتے، بہت کمال کی حد تک جانتے ہیں. اچھا، یہاں پر اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، میرا تو کوئی قصور ہی نہیں، تو پھر تو بہت سارے بہانے نکلیں گے. میں جاتے ہوئے
کسی کو تھپڑ مار کے کہوں بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ آپ کے منہ پہ میرے ہاتھ سے تھپڑ لگنا تھا، اور وہ آگے سے تھپڑ مار کے کہے پھر میرے بھی طرف سے اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا تھا کہ یہ آپ کے منہ پہ بھی جو ہے نا میری طرف سے تھپڑ رسید ہونا چاہیے. اور اگر دونوں کا معاملہ عدالت میں چلا جائے اور جج جتنا مرضی نیک پاٹ سا متقی و موحد ہو، جب وہ فیصلہ کرنے پہ آئے گا تو وہ کہے گا اس لیے دونوں کے لیے لکھا تھا کہ دونوں جیل میں جائیں. یہ ایسے بات نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب میں نے تھپڑ مارا تھا تو اس کا میں قصوروار ہوں، میں نے ڈیسیژن لیا تھا، میں نے ہرٹ کیا کسی کو. اب اس کی سزا مجھے ملے گی کیوں؟ دیٹ واز دا ڈیسیژن دیٹ آئی میڈ. اب کیا اس کو اللہ رب العزت کو علم ہے؟ جی اللہ رب العزت کو علم ہے. اب واپس آتے ہیں دعا پہ. اب کہا جاتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. کس تقدیر کو بدل دیتی ہے؟ سوال یہ ہے. کیا رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمیں اٹھا لی گئی ہیں، صحیفے خشک ہو گئے، اس میں جا کے رد و بدل ہوتا ہے؟ تو نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے. اب پھر کون سی تقدیر بدلی جاتی ہے؟ سوال یہ. اب تقدیر والخیری شریح کی کل بات ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت کو چونکہ پتا ہے کہ میرے بارے میں سارا پتا ہے، تو اللہ رب العزت کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں اس وقت اس طریقے سے بیٹھ کے آپ لوگوں کو قرآن پاک کی ایک آیت کے بارے میں یہ کچھ شیئر کروں گا مثال کے طور پر. یہ اللہ رب العزت کو علم ہے. اب میرے منہ سے کیا الفاظ نکلیں گے، کس نیت سے نکلیں گے، کس خلوص سے نکلیں گے، کس ارادے نکلیں سے کس ارادے سے نکلیں گے، اس کا بھی اللہ رب العزت کو پتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بیکاز نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ٹھیک ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. کوئی بھی ایسی بات نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو. وہ تو شارع کے قریب ہے، آنکھوں کی خیانت دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. تو کوئی بات چھپی نہیں رہی. اس کا مطلب میرے بارے میں ہر چیز کے بارے میں واقف ہے، ہر چیز کے بارے میں واقف ہے. اچھا اب کیا ہوا کہ جب اللہ رب العزت کو ہر چیز کا بخوبی علم ہے تو اللہ رب العزت کو اس بات کا علم ہے کہ میرے بندے نے فلاں وقت میں مصیبت میں جب یہ پڑے گا تو مجھے یاد کرے گا. تو میں کیا کروں گا، اس دعا کی بنا پر چونکہ یہ بندہ جا رہا تھا مزید مصیبت میں پڑنے کے لیے، تو جب یہ مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی مصیبت کو ٹال دوں گا. اب یہ بھی مسئلہ اتنا مشکل نہیں تھا سمجھنے کے لیے. کسی کو کنفیوژن ہو رہی ہے اس موضوع پر؟ کوئی سوال یہاں پہ؟ جی مجھے تقدیر والے مسئلے پہ ہو رہی ہے، جو دعا تقدیر کو بدلتی ہے، اس کو صحیح سے دوبارہ سے ایکسپلین کریں. سوال کریں جی. ٹھیک، میں اس کو کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی سوال؟ سر یہ جو آپ بات کریں کہ اللہ کو پتا ہے میرے بارے میں سب کچھ کہ میں کیا کروں گا، میرے اندر کیا کیپیبلٹیز ہے کیا نہیں ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس طرح خود نہیں پیدا کیا کہ اس کے اندر یہ کیپیبلٹیز ہوں گی نہیں ہوں گی، اور اس کے اندر یہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ یہ نا سوال بڑا پیارا ہے، اس کو سمجھیے گا. آئی فون ہے، آئی فون یا کوئی بھی اینڈرائڈ فون لے لیں. آ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی بھی فون ہو، اینڈرائڈ فون، بڑی اسکرین والا تو فون ہو گئی سب کے پاس. ٹھیک ہے. اسمارٹ فون. اب اسمارٹ فون ہے، کمپنی نے اس کے اندر سرٹن فیچر رکھے ہیں. سرٹن فیچر کیا کمپنی نے اس میں رکھا ہے کہ آپ اس موبائل کو ایکسپلور کر سکتے ہیں؟ نہیں، بائی ڈیزائن ایسے نہیں ہوتا ہے. کیا آپ کمپنی نے اس میں لکھا تھا کہ آپ نے اس سیل فون کے ذریعے کسی کو ہراس کرنا ہے؟ نہیں. کیا کمپنی نے لکھا تھا کہ آپ اس سیل فون کے ذریعے کسی کو دھمکیاں دے سکتے ہیں؟ کیا سیل فون نے یہ لکھا تھا کہ آپ اس کے لیے اس فون کے ذریعے کسی کی جاسوسی کریں گے؟ کیا یہ اس کی مینوفیکچرنگ جو بک ہوتی ہے مینول، کیا اس کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں؟ نہیں. کیا سیل فون کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ انسان پکڑے فون اور اس پہ آٹومیٹکلی ریکارڈنگ شروع ہو جائے، آٹومیٹکلی کیمرہ آن ہونا شروع ہو جائے؟ نہیں. اب انسان کی مرضی پہ ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرتا ہے. از دیٹ سمپل. مینوفیکچرر نے اس میں کوئی ایسا نہیں رکھا کہ آپ اس کو اس طریقے سے استعمال کریں. مینوفیکچر کا ایک ہی مقصد تھا کہ یو اسٹے کنیکٹڈ ود یور فیملی اینڈ کیپچر دا بیوٹیفل مومنٹ آف یور لائف. اس لیے کیمرہ تھا. مائکرو فون تھا کہ آپ کال کریں، ایک دوسرے کی بات سن سکیں، سنا سکیں. اب اس مائکرو فون کے ذریعے کیا کچھ ہو رہا ہے، کتنے غلط کام ہو رہے ہیں، اور کیمرے کے ذریعے کتنے غلط کام ہو رہے ہیں، اسکرین کے ذریعے کتنے غلط کام ہو رہے ہیں، ٹیکسٹنگ کے ذریعے کتنے غلط کام ہو رہے ہیں، جرائم ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا یہ مینوفیکچر نے ایسے کیا تھا؟ نہیں، مینوفیکچر نے ایسا کچھ نہیں کیا. بس اس کے اندر کیپیسٹی تھی.
اس کے اندر وہ کیا نام ہے اس کو کسی بھی طریقے سے چھری ہے نا, چھری کو آپ کسی کی گردن کاٹنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, تو سبزی کاٹنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. بجلی ہے, آپ اس سے 2 انگلیاں پلگ کریں اور اس کے بعد دنیا کی خوبصورتی اور رنگینی سے جو ہے نا فارغ ہو جائیں. ٹھیک ہے. دوسرا اس میں آپ سوئچ لگائیں, لائٹ آن کر لیں اور اس میں بیٹھ کے مطالعہ کریں. تو انسان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ خامی نہیں رکھی تھی, اچھائی ہی رکھی تھی. اب فرق تھا کہ انسان کے اندر اللہ رب العزت جو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اب یہ ہے وہ آیت جو قانون سیٹ کر دیتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے. اللہ کی فطرت کیا ہے؟ 99 نیمز ہے, 99 نام ہے, وہ اللہ رب العزت کی فطرت ہے. پیار ہے, محبت ہے, رحمت ہے, ٹھیک ہے, انوینشن ہے, کیا کچھ نہیں. اب چونکہ اللہ رب العزت نے اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے تو اللہ رب العزت کے اندر تو خامی ہے ہی نہیں, اللہ رب العزت کے اندر برائی ہے ہی نہیں. ابھی ہم تسبیح کے تفصیل میں جائیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ اس کانسیپٹ کو. آپ واپس آئیں تو اللہ رب العزت نے تو کوئی خامی نہ اللہ رب العزت کے اندر ہے تو نہ اللہ رب العزت نے انسانوں میں رکھی. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ فطرت اسلامیہ پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر یعنی سینس آف جسٹس موجود ہوتی ہے, سینس آف ایمپتھی موجود ہوتی ہے. اس کو جھوٹ اچھا نہیں لگتا ہے, اس کو ظلم اچھا نہیں لگتا ہے, اس کو فحاشی اچھی نہیں لگتی ہے, کوئی بھی چیز ایسی جو غلط ہے اچھی نہیں لگتی. پہلی دفعہ جب ایک انسان نشہ کرتا ہے اسے کتنی گھبراہٹ یا بدبو اور نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یہ آپ کسی بھی نشے کے عادی سے پوچھ سکتے ہیں. What was your first time experience? باڈی قبول نہیں کرتی ہے, باڈی دماغ قبول نہیں کرتا ہے. ان کو وامٹنگ, ان کو سٹریس, ٹھیک ہے, نیند, بہت سارے مسئلے بنتے ہیں. پھر وہ اپنے آپ کو فورس کرتے ہیں بار بار کر کے, ٹھیک ہے, پیئر پریشر میں آ کے پھر ان کو پھر وہ نشہ محسوس ہونا شروع ہوتا ہے جس نشے پہ باقی لوگ موجود ہوتے ہیں. اور یہ فوری طور پہ افیکٹ نہیں آتا ہے. کچھ کیسز کا ہمیں سامنا کرنا پڑا مگر کہ پہلا ہفتہ 2 ہفتے ہم نے آوازارگی کے ساتھ یعنی بڑی نفرت کے ساتھ عمل کیا اسموکنگ کا یا شراب کا, نشے کا. اس کے بعد جا کے باڈی یوز ٹو ہوئی. پھر اس سے پیاری کوئی چیز ہی نہیں. کیوں؟ فطرت کے طور پر وہ چیزیں ریجیکٹ ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں؟ اللہ رب العزت نے انسان کو فطرت تسلیمہ پہ پیدا کیا. اچھا اب واپس آ گئے. پوائنٹ یہ سمجھنا ہے, میں بصیرت کے لیے پوائنٹ یہ سمجھنا ہے, اللہ رب العزت کو علم الغیب ہے. اللہ رب العزت کو علم الغیب ہے. یہاں پہ آ کے انسان کو کنفیوژن ہوتی ہے. انسان یہاں پہ آ کے کنفیوز بھی اور شک و شبہ کا شکار ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ پہلے تو اللہ رب العزت کے علم الغیب کے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے, اللہ رب العزت کے علم الغیب کو. پھر ہمیں اگلی بات سمجھ آئے گی, تقدیر کی. جب تک ہم اس کانسیپٹ کو کلیئر نہیں کریں گے تو ہمیں اگلی بات سمجھ نہیں آئے گی. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو پاسٹ, present and future for Allah subhanahu wa ta'ala is the same thing, is exactly same thing. کیا اللہ رب العزت بھول سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. کیا اللہ رب العزت سے کوئی چیز ایسی ہے جو اوجل ہو؟ ہرگز نہیں. واللہ محیط بالکافرین. ٹھیک ہے, اللہ رب العزت ہر چیز کو اور کفار کو بڑی اعلیٰ طریقے سے احاطہ کی ہو. احاطہ مطلب کیا ہے؟ کہ مکمل طور پہ گھراؤ میں ہو, مکمل طور پہ گھراؤ میں. اب کروڑوں اربوں ستاروں میں سے ایک سیارہ ہے اور وہ چھوٹی سی اس کی اوقات ہے, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی پہنچ سے باہر ہو؟ سوال ہی نہیں پیدا. اللہ رب العزت کو اس سیارے کی ابتدا سے لے کر انتہا تک, انسان کی ابتدا سے لے کے انتہا تک, تمام مخلوقات کی ابتدا سے لے کے انتہا تک, وہ مخلوقات جو دفن ہو چکی ہیں, ختم ہو چکی ہیں, وہ بالکل جو ہے نا قرۂ کائنات یعنی کائنات سے ہی مٹا دی گئی ہیں, ان کا بھی ریکارڈ اللہ رب العزت کو ایسے ہی یاد ہے, ریکارڈڈ ہے, محفوظ ہے. اللہ رب العزت کو
جیسے کہ میرے لیے ایک لفظ ایک، یا اس سے بڑا لے لیں تو میرے لیے 10 تک کی گنتی، اس سے بڑا لے لیں تو میرے لیے 100 تک کی گنتی. جیسے مجھے ازبر ہے، مجھے کوئی شک شبہ نہیں ہے، پر میرے لیے کمزوری کہ میں ویسے واپس نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے، تو پھنس جاتا ہوں. تو 10 تک کی گنتی کہہ لیں، 1 2 3 4 5 6 to 10، رائٹ، 10 9 8 7، تو واپس آنا. تو یہ 10 تک کی گنتی پہ جو مجھے عبور حاصل ہے، یا 3 تک کی گنتی تک جو مجھے عبور حاصل ہے، یہ میری کمزوری دیکھیں کہ مجھے صرف 3 لفظ اتنی مہارت سے بھی یاد نہیں ہے. پر اللہ رب العزت کو ہر چیز کا ریکارڈ ہے، ہر چیز کا علم ہے. اللہ رب العزت کے پاس علم ہے، ٹھیک ہے. اب اس علم میں کیا کچھ ہے؟ علم میں یہ ہے کہ کوئی بھی مخلوق میں سے فرشتہ جبرائیل لے لیں، اللہ رب العزت کو بھلے پتا ہے اپنے فیصلوں کا بھی، اللہ رب العزت کو خود کے فیصلوں کا بھی پتا ہے. اللہ رب العزت اپنے فیصلے چینج نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے جو ایک قانون کائنات کے لیے سیٹ کیا ہے، اس قانون سے اللہ رب العزت خود بھی نہیں بدلتے، ٹھیک ہے. اب اللہ رب العزت کو خود کے فیصلوں کا بھی بخوبی علم ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہیں پہ بس نہیں، بلکہ اپنی ہر ایک مخلوق کی پوری زندگی کا ریکارڈ، جو ان کی گزر چکی ہے، جو موجود ہے اور جو آنے والی ہے، کا ریکارڈ ایسے ہی ہے جیسے میری 1 2 3 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 2 جو بھی ہے میرے لیے مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب چونکہ اللہ رب العزت کو اس بات کا علم ہے، بخوبی علم ہے، تو اللہ رب العزت کی یہ بات کے لیے بھی یہ بات مشکل نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. میں تو ایک ٹکے کی اوقات کا مالک نہیں ہوں. کیوں؟ میری زندگی ہے ہی کیا؟ اس کرۂ ارض کے کتنے چکر لے لیں؟ ایک زمین ایک سورج کے خیال میں 1 سال میں چکر پورا کرتی ہے، رائٹ. تو یہ کتنے راؤنڈ بنتے ہیں؟ 60 راؤنڈ یا 70 راؤنڈ؟ میں بھی 80 راؤنڈ، زیادہ سے زیادہ 100 راؤنڈ. اب 100 راؤنڈ کے بھی پر بھی کوئی کنفیوژن ہوگی، اللہ رب العزت کو سوال ہی نہیں پیدا تھا. اب اللہ رب العزت کو میرے بارے میں اور دنیا کی ایک ایک چیز کا بات پھر وہیں پہ آ گئی، میں کمزور ہوں. تو میرے لیے یہ بات سمجھنا مشکل ہو رہی ہے. کیوں؟ میں بھول جاتا ہوں. مجھے یہ بات اس لیے ڈائجسٹ کرنا مشکل ہے کہ میرے اندر کمزوری ہے، یہ میرا قصور ہے، میری کمزوری ہے. I have to accuse myself، ٹھیک ہے. تو مجھے اس بات کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کے درجے سے، اپنی اوقات سے باہر نکلنا پڑے گا. اس بات کو سمجھنے کے لیے اس ڈبے سے نکلنا پڑے گا، انسانی ڈبے سے. کیا؟ کہ بھئی یہ میری کمزوری ہے کہ مجھے یہ چیزیں یاد نہیں رہتی، لیکن میرے خدا کو تو سب کچھ یاد ہے. اب اس بنا پر اللہ رب العزت نے ایک ایک مخلوق کی، کیونکہ عالم الغیب ہے، ماضی کو بھی جانتا ہے، تو مستقبل کے بارے میں ہمیں کیوں شک پیدا ہو رہا ہے اگر وہ ماضی کو بخوبی جانتا ہے؟ بس. اب سوال یہاں پہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ کو علم ہے، دوسرا ہے کہ اللہ نے اس علم کی بنا پر سب کو فورس کیا ہے. نہیں، یہ کنفیوژن ہے. Is it clear؟ اللہ نے Now it's clear. اپنے علم کو فورس نہیں کیا ہے کسی پر. اللہ کو پتا ہے، بس. پتا ہونا اور اس پتے پہ فورس کرنا دو الگ الگ چیزیں. Now I know the content of the exam paper, so الحمدللہ I will prepare you accordingly. میں hints دے دوں گی آپ کو، لیکن میں پیپر تو نہیں بتاؤں گی نا پورا. You can't blame me کہ مجھے نہیں بتایا. ہاں ایگزیکٹلی. تو اللہ رب العزت کو میرے بارے میں، اب جو سمجھتا ہے کہ تقدیر میں تبدیلی ہو سکتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان خود تقدیر لکھتا ہے. ان کا ایک بات تک پوائنٹ اس وجہ سے ٹھیک ہے کہ انسان ہے جو خود فیصلے کرتا ہے. انسان ہے خود فیصلے کرتا ہے. اب اس کا اللہ رب العزت کو پہلے سے پتا ہے، بس اتنا فرق ہے کہ میں نے کیا فیصلے کرنے. کسی کو ابھی تک کوئی شک شبہ اس موضوع پہ؟ Is it clear to everybody? I need respond. Yes, now this point is clear کہ علم ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ آپ کو فورس کر رہا ہے. الحمدللہ. That's the point. الحمدللہ. اچھا جی، آپ واپس آ جائیں. اب چونکہ اللہ رب العزت کو علم ہے ہر چیز کا، اس کی ابتدا سے لے کے اس کی انتہا تک. جیسے اب مجھے ماضی کے بارے میں یہ بات اللہ رب العزت کے بارے میں سوچنا مشکل نہیں ہے. کیوں؟ مجھے پتا میں نے ماضی میں کیا کیا ہے، تو لگتا ہے کہ اللہ کو بھی یاد ہے کیونکہ میں نے جو کیا ہے. اب چونکہ میں نہیں سوچ سکتا، میں اس چیز کو امیجن نہیں کر سکتا مستقبل کے بارے میں، اپنے بارے میں، تو مجھے لگتا ہے یہ بات اللہ کے لیے بھی مشکل ہے. یہاں پہ آ کے میری
میری عقل کا جنازہ نکل جاتا ہے. یعنی میں اتنا بے بس ہوں, اتنا لاچار ہوں, اتنا لاغر ہوں اس جگہ پہ آ کے, اتنا عاجز و بے بس ہوں کہ مجھے یہ بات سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے یہاں پہ آ کے بس. ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ تھا جو میرے ذہن سے فلیش ہو گیا, اللہ رب العزت مجھے جو ہے نا وہ بولی بات یاد کرا دے. ٹھیک ہے, اچھا اب آ جائیں آگے. ہاں پوائنٹ الحمدللہ وہ کیا ہے کہ بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ بھئی مجھے تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا, کرنا چاہیے, کیوں, اللہ نے جو لکھا وہی ہونا. اگر یہ مسئلہ ہے تو آپ نہ کھائیں, آپ کھانا کھانا چھوڑ دیں, پینا چھوڑ دیں, آپ ہلنا جلنا چھوڑ دیں, اور رزق تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, مقرر کر دیا ہے, تو آپ کو وہ رزق خود بخود چلتے ہوئے امیجن کریں کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں, کچھ نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں اپنے صبح کے ناشتے کی, مجھے بھوک لگ رہی ہے, ناشتے کا ٹائم ہے, تو یہ ایسے ہوگا کہ کسی فصل سے خود بخود سبزی نکلے گی, کسی فصل سے خود بخود گندم نکلے گی, وہ کٹے گی, خود بخود تیار ہوگی, کسی بھی چکی میں جائے گی, وہاں پہ وہ آٹا بنے گا, وہاں سے نکلے گی خود بخود چلتے ہوئے, ایک پیکٹ کو 2 ٹانگیں لگی ہوں گی, وہ میرے گھر آئے گا. ٹھیک ہے, اور کیا ہوگا کہ وہ پھر خود بخود ہی چولہے پہ چڑھے گی, سبزی پک جائے گی, خود بخود آٹا گوندے گا, وہ پک جائے گا, اور میں بیٹھا ہی ہوں گا تو وہ 2 لقمے بن کے میرے سامنے کھانا آئے گا, اور مجھے ہاتھ بھی نہیں لانے پڑیں گے, اور میں کھانا وہ میرے منہ میں جائے گا خود بخود, اور پھر اس کے بعد میرے پیٹ میں چلا جائے گا, اور پھر خود بخود ڈائجسٹ ہو جائے گا. کیسا ہونے والا ہے؟ نہیں, یہ دھوکہ ہے. یہیں پہ آ کے شیطان آ کے چاہتا ہے کہ بھئی تم اتنے اپنے آپ کو رب سے جو ہے نا رب کے قانون کو سمجھے بغیر اپنے آپ کو شیطان کے ہتھ کنڈے میں آ کے, تاکہ تم اس حد تک پھر تھک جاؤ, اس حد تک اپنے آپ کو بے بس کر لو کہ کہو کہ اب تو میرے لیے کچھ کرتا ہی نہیں ہے, اور ایسے کافر ہو جاؤ کہ پھر سیدھا آخری ٹھکانہ جہنم بنے, کہیں واپس آنے کی جگہ نہ ہو. یہ تو شیطان کا پلان. اب مجھے یہ سوچنا چاہیے, مجھے یاد ہے میرا ایک شاگرد تھا, شاگرد بہن بھائی تھے, اب تو ماشاءاللہ سارے بندے بن چکے ہیں. تو ہماری سوموار کے دن کلاس کے اندر صرف کلاس نہیں ہوا کرتی تھی, وہ جسٹ کوشچن آنسر اور وہ لیکچر کا دن ہوتا. تو بچے سے میں نے پوچھا, بیٹا آج کا سوال کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میرے جو والدین ہیں وہ جاب کرتے ہیں, اور ان کی کمائی سے گھر میں خرچہ آتا ہے, اور اس کمائی کی بنا پر ہم کھاتے پیتے ہیں, تو اس میں اللہ کا کیا کمال ہے؟ اللہ تو نہیں ہمیں کھلا رہا, یہ تو میرے امی ابو کھلا رہے ہیں. میں نے کہا بیٹا آپ کا سوال بہت پیارا ہے, بہت پیارا سوال ہے. اور بچہ تھا وہ 11 یا 12 سال کا. میں نے کہا کہ بیٹا آپ اس بات کو اس طریقے سے سمجھیں کہ اگر اللہ نہیں کھلا رہا تو اور کون کھلا رہا ہے؟ اگر آپ کے بابا ذہنی طور پر مریض ہوتے اور وہ پاگل ہوتے اور وہ نہ پڑھ سکتے, تو کیا آپ کو بابا کی جو بھی ڈپٹی ڈی ای او ہو یا جو بھی ڈی ای او جو بھی ہیں ہائی پوزیشن پہ گورنمنٹ کی جاب پہ, تو کیا یہ اس پوزیشن پہ ہوتے ہیں؟ نہیں. میں نے کہا کہ اگر آپ کی ماما مثال کے طور پر اسکول کی ہیڈ ماسٹر ہیں, گورنمنٹ اسکول کی ہیڈ ماسٹر ہیں, اگر وہ بول نہ سکتی تو کیا وہ اسکول کی ہیڈ ماسٹر لگ سکتی؟ میں نے لگا نہیں. تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. میں نے کہا کہ پکڑنے اور دیکھنے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. میں نے کہا یاد رکھنے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو میں نے کہا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. دیٹ از دا پوائنٹ. میں انسان ہوں, باشعور ہوں, باشعور. انسان کی یہ اوقات ہے, یقین کریں انسان کی یہ اوقات ہے. آپ کیا کریں کہ آپ اپنے گھر میں بچوں کی جو انتہائی پسندیدہ چیز ہے جس کے لیے وہ مرتے ہیں, چاکلیٹ لے لیں. آپ گھر میں 10 کلو لا کے رکھ دیں, کھلی لا کے رکھ دیں. یقین کریں ایک دن نہیں لگے گا, چاکلیٹ ساری کی ساری ویسے پڑی ہوگی, کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. کیوں؟ وہ جو مانگ کے یعنی بڑی مشکل سے جو ایک چاکلیٹ ملتی ہے اس کا جو مزہ ہے نا, وہ ان لمیٹڈ چاکلیٹ کا مزہ نہیں ہے. یہاں پہ ایک گروسری اسٹور ہے, تو میں
وہ چھوٹی بچے گھر کے وہ بھانجے بھانجیاں تو کہنے لگے مامو جی ہمیں چاکلیٹ کھانی. میں جان بوجھ کے وہاں پہ گیا, میں نے کیمرہ آن کر لی, میں نے کہا کہ کون سی چاکلیٹ کھانی ہے اور کتنی کھانی ہے, کیونکہ وہ ایک سٹوری ایسا ہے کہ وہاں پہ ہر چیز جو ہے نا وہ بنڈل یعنی ہول سیل میں آپ جتنی مرضی لے لیں ان لمیٹڈ. میں نے کہا کہ کتنی کھاؤ گے, کہ ہم نے اتنی نہیں لینی اتنی نہیں لینی. اللہ رب العزت نے انسان کا جو دماغ کا میکینزم بنایا ہے اس میں سب سے اہم ترین جو ہے وہ ڈوپامین ہے. ٹھیک ہے, ڈوپامین جو سروائیونگ کے لیے اسٹرگل کا کیمیکل ہے, سروائیونگ کے لیے اسٹرگل کا کیمیکل ہے. اور آپ اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں ایک ہی مثال دوں گا کہ آپ کے پاس نکلائی یعنی وہ جو پینٹس ہوتے ہیں مونگ پھلی, اگر وہ آپ کو شاپر کے اندر مسالہ لگی ہوئی ہو اور وہ آپ کھائیں گے تو یقین کریں آپ اتنی نہیں کھائیں گے, آپ کا دل بھر آئے گا, آپ زیادہ نہیں کھائیں گے. اور اگر وہی آپ کو توڑ کے نکال کے کھانا پڑے, آنیسٹلی وہ ایک ایک دانے کا جو مزہ ہے نا وہ جو وہ پری میڈ کیا نام ہے اسے کیا بولیں گے, وہ پہلے سے نکالی ہوئی جو مونگ پھلی ہے اس میں وہ ذائقہ نہیں ہے. سوال ہے کیوں نہیں ہے؟ بادام لے لیں آپ جو گریاں نکلی ہوئی ہیں, وہ بیٹھ کے کھائیں, وہ بیٹھ کے آپ انجوائے کریں. پھر آپ لیں تھوڑی آپ لیں وہ جو بادام ہوتے ہیں را کنڈیشن میں جن کو آپ کو توڑنا پڑے, آپ وہ توڑ کے کھائیں, واللہ آپ کو دو الگ الگ ٹیسٹ ملیں گے, دو الگ الگ. کیوں؟ ایسے ہی خربوزہ کے جو بیج ہوتے ہیں یا پمکن سیڈز ہوتے ہیں ان کو, یا سورج مکھی کے جو بیج ہوتے ہیں سن فلاور سیڈز, ٹھیک ہے نا, ان کو نکلائے کھانے پہ نکلائے آپ کھائیں ان کا ٹیسٹ, اور ایک ایک سیڈ کو نکال کے کھائیں ان کا ٹیسٹ, دو الگ الگ چیزیں. کیوں؟ ایک مزہ ہی الگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ سسٹم ہی ایسا دے کر کے, یہ باڈی ایسی دے کر کے ہر چیز چھپا دی. ڈھونڈ کے نکال کے کھا, تجھے مزہ آئے گا. بیٹھا بٹھائے کھانے سے بے قدرا ہو جائے گا, تجھے قدر ہی نہیں رہے گی اس چیز کی. اسی لیے جو اللہ رب العزت نے رزق لکھا ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ 6 گندم کے جو تھیلے ہیں وہ بھی زمین سے خود بخود نکلا ہے. ٹھیک ہے, اور جتنا آپ نے ساری زندگی دودھ استعمال کرنا اتنی بوتلیں بھر گئیں, اور ایسے نہیں ہوتا ہے. آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. اس محنت پہ جو آپ گھر لے کے آتے ہیں کھاتے ہیں اس کا الگ ہی سکون ہے, الگ ہی مزہ ہے. میں کل کی بات ہے, ہاں کل کی بات, ایک پیشنٹ کو مجھے ہاسپٹل لے جانا پڑا. تو وہ 6 مہینے سے جاب پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, تو گھر میں تھا 6 مہینے سے. تو کہنے لگا کہ میرے لیے گھر کی دیواریں اور بسترا اتنا خطرناک ہو چکا ہے کہ I hate to stay home and I hate to stay on the bed. کیوں؟ مشین کا مطالبہ ہے, اس مشین کا مطالبہ ہے. You can't sit still. You can't hold yourself like that. جیل کیوں خطرناک ہے؟ ٹھیک ہے, اب اس پوائنٹ کو سمجھنے کے بعد ہمیں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہر چیز کو ڈیزائن کیا, ہر چیز کو ڈیزائن کیا بڑی خوبصورتی کے ساتھ. اب انسان کی اسٹرگل پہ ہے کہ تم محنت کرو گے, محنت کرو, جتنی مرضی محنت کر لو, جتنی مرضی محنت کر لو. آپ عثمان بن عفان بن جائیں, ٹھیک ہے, آپ ابوبکر صدیق بن جائیں, آپ بلال بن جائیں, آپ کی مرضی. ٹھیک ہے, اب جتنا آپ اپنی اس دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت نے انسان کو آواز دی ہے, آواز, ٹھیک ہے, صرف میں اب آواز کے ذریعے دنیا کی انسان کی ہر صلاحیت کو میں اس مثال کے ذریعے کور کروں گا. تو اس مثال کو آپ نے سمجھنا ہے. آواز دی ہے اللہ رب العزت نے, اور آواز کے بارے میں فرمایا ورتل القرآن ترتیلا. ٹھیک ہے, یا پھر فرمایا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, کہ سب سے گھٹیا آوازوں میں سے گدھے کی آواز ہے. آپ وہ ادب سکھا دیا کہ آواز, گدھے کی آواز کیسی ہوتی ہے, کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے, کوئی ردم نہیں, کتنی لاؤڈ, کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. دوسری طرف ہمیں ورتل القرآن ترتیلا. ٹھیک ہے,
قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ادب سکھایا جا رہا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زین القرآن بأصواتکم، جیسے پہلے بھی بات ہوئی، اپنی آواز کے ذریعے قرآن کو خوبصورت بناؤ. جتنی زیادہ خوبصورت بناتے ہو اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی زیادہ پسند ہے. اب ایک آواز تھی تو مجھے اس آواز کو انتہا تک، اس کی انتہا تک خوبصورت اس کو استعمال کرنے کی مجھے اجازت دے دی. بھائی تم کرو اس میں اچھی سے اچھی نعت پڑھو، ٹھیک ہے، اچھی سے اچھی، یعنی اسلام کو اپنی آوازوں کے ذریعے اٹریکٹو بنا دو. آواز استعمال کرو نا، باقی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ بھی تو استعمال کرنی ہے، لیکن میں آواز کی بات کر رہا ہوں صرف. تو اپنی آواز کی صلاحیت کی انتہا تک جا کر کے اسلام کو اور اپنی زندگی کو مزین کر لو. کوئی پابندی نہیں، کوئی پابندی نہیں، سننے پہ کوئی پابندی نہیں، جب تک وہ حلال کے دائرے میں. دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت سینریاں پیدا کر دی. جاؤ، فرمایا انظروا سوری سیرو فی الارض، سیر کرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المنذرین. ٹھیک ہے، دیکھو دنیا میں، دیکھو سارے انجام، دیکھو دنیا کے نظارے بھی. ٹھیک ہے، کیوں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں آنکھوں کی صلاحیت دی ہے دیکھنے کی، تو جتنا خوبصورت جتنا دیکھ سکتے ہو دیکھو. اب وہاں پہ تھوڑی ریسٹرکشنز تو ہیں، وہ میرے اپنے فائدے کے لیے. اس کے کیا نقصانات ہیں دماغ پر، میری زندگی پر، وہ الگ مضمون. تو اللہ رب العزت نے انسان کے ہر پوٹینشل کو، ہر صلاحیت کو، ہر قابلیت کو، ٹھیک ہے، ہر سکل کو انتہا تک استعمال کرنے کی اجازت دے دی. جاؤ اپنی صلاحیت کو انتہا تک استعمال کرو. انسان نے انتہا اس تک کی کہ اڑ نہیں سکتا تھا، پروں کے بغیر اڑنا شروع کر دیا. دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتا تھا، خلا میں اتنی دور تک دیکھ رہا ہے، اتنی دور تک کہ کروڑوں سال پرانی بات جو ہے نا، جو کچھ ہو چکا ہے اس کو کیچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ روشنی کی کہانی ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی سارا. کیسا ممکن ہے؟ انتہا دی اللہ تعالیٰ جو کہا کہ کر، اپنی صلاحیتوں کی انتہا تک جا. اب جو وہ آیت ہے نا کہاں، جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی استطاعت سے، یعنی جتنی استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل کرے تو ڈر جاؤ، نہ دل کرے تو نہ ڈرو. وہاں پہ بھی ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے کہ بھائی جتنا اچھا کر سکتے ہو کر لو، باقی کی خیر ہے. بھائی وہاں پہ بتا رہا ہے انسان کی جتنی استطاعت ہے، جتنا پوٹینشل ہے، جتنی بھی انتہا تک انسان جا سکتا ہے، اتنی انتہا تک جا کے ڈرے رب سے. وہ ہم نے اس کا ایک اور ہی معنی نکال لیا. اچھا، اب واپس آتے ایک اور پوائنٹ پہ. وہ کیا ہے؟ اسی موضوع پہ آ کے، چونکہ میرے اندر صلاحیت موجود ہے، میں سوچتا ہوں، میں کرتا ہوں. ماضی کے اگر سارے فیصلے، اب یہ پوائنٹ سمجھنا آپ نے، پوائنٹ بڑا اہم ہے. ماضی کے اگر سارے غلط فیصلے میرے تھے اور درست فیصلے بھی میرے ہی تھے، تو مستقبل کے اور موجودہ صحیح اور فیصلے بھی میرے ہی ہوں گے. اگر میرے ماضی کے سارے فیصلے میں نکال کے دیکھوں، کوئی کیا بولتے ہیں خفیہ طاقت، کوئی خفیہ طاقت اس نے انٹروین کر کے میرے بازو کو مروڑ کے مجھ سے غلط کام کروایا، میرے بازو کو مروڑ کے مجھ سے اچھا کام کروایا، میری زبان کو بند کر دیا کہ میں یہ بات نہ کہوں، میں غلط بات نہ بولوں، میں صحیح بات نہ بولوں. اگر تو ایسے ہوا، میری آنکھوں کو بند کر دیا گیا کہ میں یہ نہ دیکھوں، میں وہ نہ دیکھوں، میرے کانوں میں کوئی چیز آ کے پھنس گئی خود بخود اور میں نہ سن سکا، نہ میں اس کا جواب دے سکا، میری ٹانگوں کو سنگل پڑ گئے کہ میں چل نہ سکا. اگر تو ایسے ماضی کے ساتھ ہوا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ مستقبل میں بھی ایسے ہی ہوگا، لہٰذا میں کیا کر سکتا ہوں. اور اگر ایسا نہیں ہوا، ماضی کی تمام جرائم میں میرے اپنے فیصلے تھے، تو مستقبل کے جرائم کے بھی میرے ہی فیصلے ہوں گے. اگر ماضی کے سارے صحیح فیصلے میرے تھے تو مستقبل کے بھی سارے فیصلے صحیح میں نے ہی کرنے ہیں. میں اس پہ یہ نہیں کہہ سکتا ہوگا وہی جو رب نے کیا ہے تو مجھے کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت. میں ایسے اپنے آپ کو ریلیکس نہیں کر سکتا. اگر ایسے ہی بات ہے تو مجھے اٹھ کے نماز کیوں پڑھنی پڑ رہی ہے؟ کیوں نہیں مجھے بیٹھے بیٹھے نماز کا ثواب مل جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ پنجابی میں قوالی ہے، انہاں آشکان دی ہوندی ہے مسیت وکھری.
عید وکھری نالدید وکھری پتہ نہیں کیا کچھ وکھرا I don't know کہ they don't need to go to masjid, they don't need to pray, they don't need to fast, they are just doing nothing but at the same time doing everything. اور وہ دنیا کی جاہل ترین گھٹیا ترین گدی ترین مخلوق ہے جو یہ سمجھتی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آج کے بعد میں نے سوچنا ہے کہ میں نے آپ کو کہاں اپنے آپ کو کہاں لے کے جانا ہے, جہنم میں یا جنت میں. مزے کی بات یہ ہے اللہ رب العزت اتنے مہربان ہیں, اتنے رحیم ہیں کہ اگر مجھے نہیں نہ سمجھ آ رہی تو میں اگر اللہ تعالیٰ سے کہہ دوں گا نا کہ اللہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کس رستے پہ ہوں, مجھے رستہ دکھا دے, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ اتنے رحیم و شفیق ہیں کہ ضرور رستہ دکھا دیں گے. کہ آپ صحیح رستے پہ نہیں ہو یا آپ غلط رستے پہ ہو, آپ صحیح رستے پہ ہو اور اب آپ نے کیا کرنا ہے, اہدنا الصراط المستقیم. اللہ اکبر. اس کے بعد کون سا پوائنٹ ہے؟ پوائنٹ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک پہ آنا ہے, لیکن اس سے پہلے جو اللہ رب العزت فرمایا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, جو فرشتوں کا اعتراض تھا کہ یہ فساد کریں گے اور خون بہائیں گے دنیا میں کرۂ ارض پر. انسانیت کے دو باپ ہیں قرآن پاک کے ذریعے, دو انبیاء کو یہ مقام ملا ہے کہ ان کو باپ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, پہلے تو آدم ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرے ہیں بنی اسرائیل یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اب جہاں تک بات رہی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی, ان کے آگے دو بچے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے دو بچے ہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو پیغمبر ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, پھر ان کی ہی نسل آگے زیادہ پھیلی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے دو بچوں میں سے ایک اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے, ایک اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام ہے, پھر اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بنی اسرائیل بن گئی. اب یاد رکھ لینا کہ میں نے کہا کہ ایک ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام. اب سورہ بقرہ کا ہم اگر خلاصہ نکالیں تو مضامین بنتے ہیں. ایک مضمون بنا ابھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے فوراً بعد جس امت کا ذکر ہوگا وہ بنی اسرائیل شروع ہو جائے گی, بنی اسرائیل شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے, فوری آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹیچ کیا گیا بنی اسرائیل کے ساتھ, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹیچ کیا جائے گا امت محمدیہ کے ساتھ. ہم دیکھیں گے آگے جا کے. اب مزے کی بات کیا ہے جو پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں, کہ جو اعتراض فرشتوں نے ابراہیم پر کیا تھا, آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا تھا, وہ اعتراض بنی اسرائیل نے کر کے دکھا دیا. وہ بھی ہم آیات دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے یہی من یفسد فیہا ویسفک الدماء, کہ یہ فساد کریں گے, خون بہائیں گے, بالکل یہی الفاظ استعمال ہوں گے بنی اسرائیل کے بارے میں کہ انہوں نے فساد بھی کیا, خون بھی بہایا. پھر باری آئے گی امت محمدیہ کی, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے اسماعیل, پھر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ان کی آگے کیا نام ہے امت. اب جو اللہ رب العزت نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے کہ انسان کے اندر پوٹینشیل ہے, انسان کے اندر اچھائی ہے. تو اس اچھائی کو پھر اللہ رب العزت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے امت محمدیہ کے طور پر دکھائیں گے کہ یہ دیکھ لو اس امت کی موجودگی, اچھائی. ہاں, تمہارا اعتراض اپنی جگہ پہ ٹھیک کہ بنی اسرائیل نے یہ کچھ کر دیا, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے اندر پوٹینشیل ہے, لیکن دیکھو کہ اس امت نے کیا جا کے کرنا ہے, اس نسل نے جا کے آگے کیا کرنا ہے. تو پھر ہم بن جائیں گے, اللہ رب العزت ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس کے ذریعے ہمیں وہ جو اللہ رب العزت کو امید ہے اپنے انسان پر, اپنی اس مخلوق پر, وہ ہم پوری کریں. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں بریک لوں گا, ٹائم ختم ہو گیا. تو یہ آپ میں تھوڑا سا کنفیوز کر رہا ہوں, تھوڑی چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں ادھوری, کیونکہ ہم نے کل کو پھر ڈسکس کرنا ہے, اس مضمون کو آگے لے کے چلنا ہے. لیکن میں آپ کو اشارے کے طور پر تھوڑی سی ڈوز دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو, جب ہم اس مضمون پہ اسی طریقے سے پہنچیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ کیا بات ہوئی تھی. یہاں پر کوئی سوال؟ پہلے نمبر پر لوگوں کو لگتا ہے وقت یاد نہیں رہتا ہے, 10-15 منٹ لیٹ آتے ہیں, اور جو اہم پوائنٹ ہوتے ہیں
وقت کا میں انتظار تو کرتا نہیں ہوں. وجہ یہ ہے کہ ہماری دوسری حدیث کی کلاس ہوتی ہے. تو جو لوگ باقاعدگی سے آ رہے ہیں وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھیں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ شروع سے لے کے آخر تک ہر بات سے واقف ہوں کہ کیا بات ہو رہی ہے. پھر ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں مس ہو جاتی ہیں اور دلچسپی نہیں بنتی. جی کوئی سوال؟ کوئی نہیں؟ آواز آ رہی ہے سب کو؟ ٹھیک ہے، پھر اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا ہے اور جو سنایا ہے. جی آواز تو مجھے آ رہی ہے. الحمدللہ. اللہ رب العزت دعا ہے جو سنا ہے جو سنایا ہے صحیح بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. غلط بات کے شر سے مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی محفوظ فرمائے. کوئی بھی سوال ہو جو ابھی نہیں ذہن میں آ رہا ہے، بعد میں ذہن میں آئے تو لکھ لیں تاکہ ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں کور کر سکیں. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.